پھر اللہ نے کیوں بنائی؟ اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی۔ اللہ اگر کسی کو دیتا ہے، نان مسلم ہے مسلم ہے، ہر انسان کی پرسنل سٹوری سے اللہ کنیکٹڈ ہے، بالکل ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، اللہ کسی کو کم دیتا ہے، دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، دیتا ہے، کسی کو جلدی دیتا ہے، دیتا ہے، کسی کو بعد میں دیتا ہے، بعد میں دیتا ہے۔ تو اللہ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کوانٹٹی کے اوپر میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے کتنا عرصہ صبر کیا یا آپ نے کتنی مقدار کے اندر صبر کیا۔ دیکھیں، جو کوانٹٹی ہوتی ہے نا، اس کو نمبرز کے اندر ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایک صبر ہے، صبر کی اس کو کوئی اسپیسیفک اکائی نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبر جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور بندے کو سکون اور راضی اللہ ہی کر سکتا ہے کہ میں راضی ہوں، میں اللہ تیری عطا پہ راضی ہوں، اگر تو نے دیا تو بھی راضی ہوں، اگر نہیں دیا تو بھی راضی ہوں۔ اچھا دیکھیں، بولتے ہیں اگر آپ کو مشکل آ گئی ہے تو آپ صبر کریں۔ دیکھیں، صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں شکر گزاری کا لفظ بھی آپ اپنی زندگی میں ایڈ کریں کہ جو چیز نہیں ملی اس کے اوپر رضامندی اللہ سے ظاہر کر دیں کہ بالکل یہ چیز اگر نہیں ملی، تیری کوئی اس میں مالک کوئی رضا ہوگی کہ اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے، میرے لیے ٹائم سپیس یہ بہتر نہیں ہے کہ جس میں مجھے یہ چیز نیچر نے نہیں دی ہے، میں نے محنت پوری کی ہے۔ لیکن ایک پیٹرن ہے، اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے محنت کی ہے، آپ اپنے ویژن کے ساتھ، آپ اپنے پرپس کے ساتھ، لائف آف پرپس کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو نیچر آپ کو رسپونڈ بیک کرتی ہے، ڈیلے کرتی ہے، کم کرتی ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، میں ویری شارٹ اینڈ کمپریہنشن کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، وہ خالص ایک لیول کی دعا تھی، اللہ پاک نے وہ دعا فوراً قبول کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ کی تاثیر کو، نیچر کو ٹھنڈا کر دیا، نیچر کو تبدیل کر دیا اللہ پاک نے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ایک اسپیکٹ ہے، وہ کافی ٹائم وہ دعا کرتے رہے، لیکن کیا اللہ نے ان کی جو دعا تھی وہ خالص نہیں تھی کیا؟ یہ سوال انسانی دماغ کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے دوسری چیزوں میں بہت سارے جو ہے وہ فوقیت دی ہے، وہ چیزیں عطا کی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈیفرنٹ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ قربانی جو ایک ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے، جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو ہے وہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں۔ اس کے بعد دو تین چار چیزیں اور بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہمیں ریفرنس سے ملی۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے، اس پہ اللہ نے کیوں اتنا ڈیلے کیا، پھر اس میں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس میں دیکھیں ان کی قوم کو ایک نیچر کا ایک لا ہے کہ اللہ جب کسی قوم کے لیے کوئی فرمان جاری کر دیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا، ریورسل نہیں ہوتا اس کا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا حکم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جاری ہو چکا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ ریورس ہوا۔ تو یہ جو واحد ایک یونس علیہ السلام کی قوم ہے، پورے قرآن مجید کے ترجمے میں آپ دیکھیں جتنی بھی قوموں کی بربادی کا ذکر ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان کی ڈسٹنگوشنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کمپیریزن نہیں کر رہا، ایک انسانی دماغ میں سوال آتا ہے کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے، مجھے وہ چیز عطا نہیں کی گئی، اور میری ہی فیملی کے اندر ایک بندہ یا بندی ایسی ہے جو کم صبر کے اوپر اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے، تو کیا اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کر دی ہے؟ یہ شرکیہ سوچ ہے، یہ انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، یہ انسان کو اپنی پٹری سے ہٹا سکتی ہے، کہ یہ شیطانی فسفسے ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں بلی کا بکرا بنا ہوا ہوں۔ تو الغرض قصہ مختصر ریپ اپ کریں گے سیشن کو کہ جو صبر ہے، انسانی جو سوچ ہے اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا، تو اللہ کو اپنے فارمیٹ سے سمجھنا انسان بند کر دے، اور اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ انسان کی کوالٹی آف تھاٹس ہوتی ہے، وہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کہ آپ اپنی دل کے اندر، صبر کے اندر ایک ایسا پورشن جو دنیا نہیں جانتی، دنیا نے نہیں دیکھا، وہ آپ اللہ کو سبمٹ کرا دیں، پھر اس کے اوپر پھر عطائی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اللہ پاک دروازے کھولتا ہے، لاک فائلز کھلتی ہیں، پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان ایکسپیکٹڈ ویز میں جو ہے آپ کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں۔